अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ दोस्त अहबाब ने मुझसे पूछा है कि आपने 32 साल 33 साल कहाँ जॉब किया और किस फील्ड में रहे, और दूसरी बात यह थी कि उनका ये जानना की कोशिश कर रहे थे कि ये तेल और गैस कैसे निकलता है। तो मैं इस मामले में बताऊं कि तेल और गैस निकालने के यानी कि ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग कंपनी के बारे में पूछना चाह रहे थे वो। तो ये एक साइंस है। इस तरह के माहिर फलकियात होते हैं, वो बताते हैं कि सैयारे कहाँ पे हैं। वो सैयारे कई साल के बाद नज़र आते हैं। इसी तरह वो ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन कंपनियां जो होती हैं वो पूरा एक साइंस रखती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कंपनी जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम का बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान पेट्रोलियम को मैं समझता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले सुई में डिस्कवर किया गैस, और वहाँ जो एक सहरा था वहाँ पानी का एक कतरा नहीं था। उन्होंने 50 किलोमीटर दूर से जाके कश्मीर से पंप स्टेशन, इसको खेवाली पंप स्टेशन कहते हैं, वहाँ हेवी पंपिंग स्टेशन लगा के इन्होंने और सुई को सप्लाई किया। 30 इंच का वाटर लाइन पाइप से पानी ले जाना 50 किलोमीटर कोई मामूली बात नहीं है। और पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम के जो भी स्टाफ है और मैनेजमेंट बहुत ही माशाअल्लाह बड़े तजुर्बेकार, बड़े माहिर हैं। मैं इनके बारे में क्या कहूँ। सबसे पहले इसके जो एमडी थे मसूर अहमद साहब, वो खुद भी आले ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था और ख़ुद इंग्लैंड में उन्होंने मास्टर इंजीनियरिंग की थी मैकेनिकल में, और इंग्लैंड की ही कंपनी थी बर्मा ऑयल कंपनी जिसके साथ वो पाकिस्तान आए थे, और इन्होंने एज ए जनरल मैनेजर की हैसियत से काम इसका संभाला। और उसके बाद बड़ी तरक्कियाँ की इस कंपनी ने। सुई को जो जहाँ रेगिस्तान था, एक कतरा पानी नहीं मिलता था, वहाँ आप जाइएगा तो आपको रात को नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ है। आप जहाज़ रात के वक्त उतर सकता है। एक ज़माने में आज से 15, 20, 25 साल पहले पाकिस्तान एयरलाइंस की फोकर वीकली 2 जाती थी, कोयटा भी जाती थी। तो अब तो शायद फोकर ख़त्म हो गया है और चार्टर्ड फ्लाइट जाती है। हॉस्पिटल ऐसा है कि आप देखिएगा तो कहिएगा कि वाकई बलूचिस्तान के चंद, मैं कोयटा के बारे में तो नहीं कहता हूँ तो उसके बाद, लेकिन ये बेहतरीन हॉस्पिटल है। तमाम डॉक्टर माशाअल्लाह बड़े ही स्पेशलिस्ट हैं और वो तजुर्बा इसमें रखते हैं। रात के वक्त भी ऑपरेशन हो सकता है और बड़े बड़े इन्होंने मेजर ऑपरेशन किए हैं और अब दुनिया से टच पर रहते हैं इंटरनेट के ज़रिए। इसके अलावा इनका स्कूल का सिस्टम है, मॉडल सुई मॉडल स्कूल है जो बहुत ही आला यानी कि मैट्रिक क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाते हैं और फ्री तालीम होता है और बेहतरीन टीचर हैं इनके। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर उन्होंने खोला पाकिस्तान पेट्रोलियम ने, जो नो लॉस नो प्रॉफिट, जिस रेट पे आता है उसी रेट पे मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, ये आवाम को दे देते हैं। आवाम से मुराद जो स्टाफ को दे देते हैं। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम की एक बड़ी खिदमत है। इसके अलावा हर चीज़ का एक साइंस है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस साइंस के बारे में ज़मीन की स्ट्रक्चर है, ये आम आदमी या कोई सहाफ़ी हो, ये कोई जर्नलिज्म में की बात नहीं है। सहाफ़ी इसके बारे में कोई तजुर्बा नहीं रखता। सहाफ़ी होगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम करके वो दे देगा थोड़ा बहुत। जब तक कि इस मामले फील्ड में आप दाखिल नहीं होंगे, उसके बारे में काम नहीं करेंगे, आपको कुछ इल्म नहीं होगा। ज़मीन की स्ट्रक्चर है, ज़मीन के जोन होते हैं। सिंध के और सुई की एक जोन है और ये जोन जो है 2000 से 3000 के मीटर पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चकवाल साइड पे चले जाएं, कोटवार के एरिया में चले जाएं, तो वहाँ 10,000 15,000 मीटर जाना पड़ेगा और उनकी एक अलग साइंस है। मुझे पता है 83 में इन्होंने आधी 9 ड्रिल किया था। 4 महीने तक 1 इंच भी ड्रिल नहीं हो पाई थी। बहुत बड़ा स्पेस नज़र आया, इसे खिला कहते हैं। और हज़ारों के टन, यानी कि 1, 2 टन 3 टन के हिसाब से नहीं, हज़ारों टन के हिसाब से उसमें केमिकल जाते रहे उसको भरने के लिए। तो आधी 9 का कंप्लीट हुआ और उनको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि आधी 5 के बाद 7 हुआ था, 6 फेल हो गया था, 8 फेल हो गया था। आज भी वहाँ के लोग देख जाइएगा तो वहाँ से गर्म पानी खौलता हुआ निकल रहा है, फसलें तबाह हो गई। तो एक पूरी एक साइंस है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जियोलॉजिस्ट बता सकते हैं जो माहिर हैं। और ये आधी 9 का जो सिरा है, इसमें उस ज़माने में जो एमडी थे
آپ کو مسرور صاحب تھے، اور آپ کو ٹی جی جو تھے وہ عابد کلیدار تھے، جو میرے خیال سے اب نہیں رہے دنیا میں، سے چلے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ امریکہ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ جو رگ تھی کام کر رہی تھی وہ تھی ڈیوڈک جرمنی کی کمپنی ہے، اس نے ڈیل کیا تھا، چونکہ پاکستان میں ایسی رگ نہیں تھی۔ ویسے پاکستان پیٹرولیم کے خود اپنے 3 رگ تھے، 2 پاکستان کے اندر اور ایک ایسٹ پاکستان میں، نیٹ 75 اور نیٹ 130 پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں تھا، نیٹ 110 جو تھا وہ ایسٹ پاکستان میں تھا۔ لیکن وہ ایسٹ پاکستان میں ایک لال مے کا ایریا ہے، وہاں ڈرل کر رہے تھے، پوری زمین قدرتی طور پہ نیچے بیٹھ گئی اور اس ایریے کو کئی کلومیٹر تک بند کر دیا گیا۔ سارے ایکوپمنٹ جو ہے یعنی اس قدر یہ ہوئے کہ کوئی آدمی وہاں سے سامان نکال نہیں سکتا تھا۔ تو بعد میں اس پہ فلمیں بنی اور فورنر کی ٹیم آئے، کیونکہ یہ بی او سی کا تعلق تھا، فورنر آئے، انہوں نے مووی بنایا۔ بلکہ تو پاکستان پیٹرولیم کا ایک بڑا ہی بہترین نظام ہے، اس کے ایم ڈی جو بھی رہے بڑے قابل رہے۔ پریزیڈنٹ ابھی جو ہے منصف رضا صاحب ہیں، ماشاء اللہ بہترین تجربہ ہے، بہترین قابلیت ہے، ان کو اپنے کام پر پورا عبور ہے۔ کوئی اس کمپنی کے اندر کوئی فراڈ نام کی چیز نہیں ہے، اور اتنی چیزیں دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، زمین کی ایک اسٹرکچر ہوتی ہے، ہر زمین پہ ہو سکتا ہے یہاں کی زمین آپ راک بٹ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی زمین پہ ہوتا ہے، اس کی آئی ڈی سی کوڈ ہوتی ہے 111 121 122 131، یہ مختلف چیزیں 231، یہ زمین کی اسٹرکچر پہ ہے کہ زمین راکس ہے، سافٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیٹرولیم میں سلینڈ وال بھی کیا ہے آپ کو کدکوٹ کے اندر، تو اس کی ماشاءاللہ پاکستان پیٹرولیم کا ایک بہترین نظام ہے، بہترین اس کے انجینئرس ہیں، بہترین ڈاکٹرس ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنے اسٹاف کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک کی جتنی خدمات کی انجام دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو خود ایک اتنا ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن میں اس کی ٹیکنیکلٹی کو سمجھتا ہوں، اور میں دیکھا ہے، میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے۔ آج پاکستان پیٹرولیم نے سوئی کے اندر کمپریشن اسٹیشن لگایا جو کافی عرصے تک چل رہا ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ کافی فعال ہے۔ ان کے انجینئرس اور ٹیکنیشین بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہیں، اور یہ سب کریڈٹ جاتا ہے آپ کو ایم ڈی کو، چاہے وہ اس سے پہلے منصف رضا تھے، عاصم مرتضیٰ تھے، اور سہیل صاحب تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے، اس سے پہلے آپ کو مسرور صاحب تھے جو ابھی بھی زندہ ہیں لیکن اب وہ ایم ڈی نہیں۔ تو پی پی ایل کا نظام بہت اعلیٰ ہے، اس کو اگر کوئی شخص چاہے کہ یہ جو ہے اس کو ہم گندہ کر دیں یا اس کمپنی کے بارے میں کہیں، یہاں ٹینڈر کے جو ہوتے ہیں وہ بڑی شفافیت ہوتی ہے، اور اتنے ہوتی کہ نیچے سے جاتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، فائنانس کی ٹیم ہوتی ہے، پرچیز کی ٹیم ہوتی ہے، اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ٹینڈر پبلک اوپن ہوتی ہے، اور سب سسٹم کے تھرو ہوتی ہے۔ پہلے ٹیکنیکل ہوتا ہے، ٹیکنیکل میں اگر وہ نکل گئے تو پھر بعد میں کمرشل ہوتا ہے، ہر لفافے سیل ہوتے ہیں، اور آپ تو کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز کمپیوٹر میں ڈال کے، تو یہ آپ بہت مشکل ہے کہ وہاں کے بارے میں کچھ غلط بیانی کیا جائے۔ ہاں، اگر ہماری صحافت، دیکھیے صحافت کا کام یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی جو اچھائی ہے اس کو اجاگر کریں۔ پاکستان پیٹرولیم نے کس طرح ڈیلنگ کیا، ماشاءاللہ یہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ صاحب جب میں 84 کے بدہانے میں جاتا ہوں تو اس زمانے پوٹا کیبن میں نہیں تھا، باضابطے ٹینٹ ہوتے تھے، اور پٹوار کے علاقے میں بارشیں ہوتی تھیں، اور جب بارش ہوتی تھی تو لوگ ٹینٹ سے باہر نکل کے رسہ پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ کہیں ٹینٹ اڑے نہیں۔ تو ان لوگوں کی جو محنت ہے اور جو مشقت ہے، اللہ اس کا اجر ان کو دے گا، اور نو ڈاؤٹ یہ لوگوں نے یہ کام اپنی مشقت سے اس ملک کو، اس کمپنی کو سنوارا ہے۔ آپ کشمور سے سوئی نہیں جا سکتے تھے، 40-50 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن اتنے گندے راستے تھے کہ آپ کے سر پہ سارے ہمیشہ جو ہے ڈسٹ ہوتا، لگتا تھا کہ آپ 1000 کلومیٹر سے چل کے آ رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے آج دیکھیے کہ اس کو اس کمپنی نے وہی روڈ بنا دیا جہاں لوکل کے لیے ہے، لوکل کی فیسلٹیز کو پرووائڈ کرتی ہے، وہاں کے جو لوگ غریب عوام ہیں ان کو جاب دیا اور وہ لوگ ماشاءاللہ خوشحال ہیں، ان کے علاج کا بندوبست کیا، اور ٹھیک ٹھاک جو غریب ہیں کمپنی میں کام نہیں کر رہے لیکن کمپنی علاج کرتی ہے، آپریشن کی ضرورت ہوئی ہے آپریشن کرتی ہے۔ تو پاکستان پیٹرولیم ماشاءاللہ ان کا ایک کہتا ہے اسکالرشپ پر لوگوں کو بھیجا، اور بڑے اور اس میں خاص کے جو اس کا جو ایک یہ ہے فارمولہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی ٹیکنیکلٹی ہے کہ ہر 4 کے بعد ایک کنواں کامیاب ہوتا ہے، لیکن پاکستان پیٹرولیم نے اپنا پیسہ بچایا، اور جہاں ہی وہاں ان کے بہترین جو ہے آپ کو جو ہے ان کا جو نظام ہے سب سے اعلیٰ ہے کہ پہلے وہیں ڈرل کرتے ہیں جہاں ان کو امید ہو کہ صاحب یہاں امید ہے اچھے آثار ہوں گے، صاحب سروے کرا کے اس کے بعد پھر یہ ڈرل کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ ماشاءاللہ ان کی جو ہے ترقی ہے وہ اس قوم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اس کمپنی کو کہ اللہ تعالیٰ اور آگے لے جائے۔ باقی کمپنیاں تو بعد میں آتی گئی ہیں، کچھ بنی کچھ چلی گئیں، لیکن پاکستان پیٹرولیم برما آئل کی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اسٹاف کو کیا، ہر ایک مٹیریل پہ ایک انڈیکس نمبر ہے، ایک پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے جسے سیپ سسٹم کہتے ہیں، آپ سیپ سسٹم چل رہا ہے، تو یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہوگی، اور کافی حد تک جو انفارمیشن دینا تھا میں نے دے دیا، میں زیادہ اس سے زیادہ دے نہیں سکتا۔ باقی اللہ حافظ۔